يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، میں نے سورہ الحجرات ایک آیت جو ابتدائی آیت ہے تیمن اور تبرک کے لیے پڑھا. یہ آیت میں نے تیمن اور تبرکن پڑھی ہے. اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہی بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا گیا. کسی کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خطاب یہاں ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. تمام مخلوق میں آپ سن چکے کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. اسے بہترین صورت پر پیدا کیا اور اسے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا. لیکن اگر انسانوں میں پوچھا جائے کہ انسانوں میں سب سے بڑا درجہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ کس کا ہے، تو سب سے بڑا درجہ انسان کا مرتبہ نبوت ہے. نبی سے اونچا درجہ کسی کا نہیں ہے. اور یہ نبی کوئی عبادت سے نہیں بنتا، نہ محنت و مشقت سے کوئی نبی بنتا. اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس منصب رسالت کو کہاں رکھے، تو وہ ہے نبی بنانے. یہاں کوئی عبادت سے، مجاہدہ اور ریاضت سے، دوڑ دھوپ سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے نبی بنا. انسانوں میں ہی دیکھ لیجئے، کوئی بہت لمبا ہے، کوئی بہت ٹھگنا ہے. اتنا ٹھگنا ہے کہ آپ جھک کے بھی سلام کرو تو نہیں پہنچو گے وہاں، اور کوئی اتنا لمبا ہے کہ آپ ایڑی اٹھا کے بھی سلام کرو تو وہاں تک نہیں پہنچو. کوئی دبلا پتلا ہے، کوئی جسیم ہے، جسم والا ہے، موٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بہت خوش منظر ہے، کوئی اتنا خوش منظر نہیں ہے. ہم بس صورت میں کہہ سکتے ادب مان. اللہ نے جس کو بھی بنا اچھا ہی بنایا. جہاں ادب کی کمی ہے وہاں جو چاہیں کہیں، اتنا خوش منظر نہیں ہے. تو یہ سب فرق آپ دیکھ رہے ہو. کسی کی لمبی عمر ہوئی، کسی کی کچھ عمر نہیں ہوئی. بچپن میں ہی انتقال ہو. موت نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے. جیسا چاہا اس نے بنا دی. آپ یہاں کچھ نہیں بولتے ہو. کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا.
کسی کو بہادر اور دلیر بنا دیا، کسی کو بزدل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو بخیل بنا دیا۔ بخیل ہے آپ کہیں یہ بننا چاہتا تھا تو بن گیا، سب ایسا ہوا۔ تو فرق سب جگہ ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو نبوت اس کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا۔ اتنا اونچا ان کا مقام ہے کہ ہماری آپ کی سمجھ سے بہت بالا تر ہے نبوت۔ اچھا جانور اگر سمجھنا بھی چاہے کہ انسان کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے تو سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ پاتے۔ جانوروں کو ہمارے کام سب عجیب و غریب دکھائی دیتے لیکن وہ سمجھ تو نہیں پاتے۔ ہم ان کی بارگاہ میں اس لائق نہیں کہ کچھ زیادہ سمجھ سکیں، ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے انبیاء کے کام ہم کو بھی عجیب و غریب لگتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ بڑا اونچا مقام ہے نبوت کا، انسان کے بس میں نہیں ہے جتنا سب۔ اور ان نبیوں میں بھی ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، نبیوں میں بھی، رسولوں میں ہمارے رسول کا درجہ سب سے اونچا، سب سے اونچا درجہ۔ اسی لیے اولیاء میں سے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کی حد ہم کو معلوم نہیں ہے، 3 چیزیں ایسی بھی ہیں جس کی حد ہم کو لمٹ معلوم نہیں۔ درجات مصطفیٰ نمی دانی، حضور کا درجہ کتنا بلند ہے ہمیں معلوم ہے۔ درجات مصطفیٰ نہ دانستم، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں۔ یہ تنہا نہیں ہے، اور اولیاء بھی سب یہی کہتے ہیں۔ پیر رومی کے بھی پیر شمس تبریز بھی یہی کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ پیر رومی ہیں، لیکن پیر رومی کے بھی پیر شمس تبریز، وہ کہتے ہیں شمس تبریزی چدانت ناتے تو پیغمبر۔ شمس تبریزی کو کیا معلوم کہ کیسے آپ کا وصف ہے۔ تو 3 چیزوں کے حد مجھے معلوم نہیں، درجات مصطفیٰ نہ دانستم نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے پوری۔ اور خدا کی معرفت کہاں ختم ہوتی ہے مجھے معلوم ہے۔ جتنا آپ آگے اس کی پہچان میں بڑھتے جائیں گے معلوم ہوگا کہ ابھی بہت باقی ہے مجھے۔ معرفت کی حد کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اور تیسری چیز دنیا کا مکر کتنا تیز ہے، کتنا چلتا پھرتا ہے، مجھے معلوم۔ اس سے ذرا ہوشیار رہنا، یہ دنیا چاروں طرف سے حملہ آور ہوتی ہے، اس کے حملے چوطرفہ ہیں، آپ ذرا اس سے بیدار۔ تو جب مرتبہ نبوت اتنا اونچا ہے اور اس میں ہمارے نبی کا درجہ سب سے اونچا ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اس بارگاہ کا کچھ ادب ہے کہ وہ سب سے اونچے ہیں، تو ان کی بارگاہ کا ادب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس بارگاہ میں جبریل امین بھی پر سمیٹ کے آتے ہیں اور اجازت لے کے آتے ہیں۔ اس کا ادب سکھایا اور اللہ پاک سکھا رہا ہے، جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس میں کسی اور کی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ۔ کیا کوئی خدا سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ جو خدا کا ماننے والا ہے وہ تو کبھی بڑھ نہیں۔ ہاں جو خدا بیزار ہے وہ تو بڑھ ہی رہے ہیں، ان کی بات کیا کرو۔ دیکھنے میں ہم سے لڑائی لڑ رہے ہیں، خدا سے جنگ کر رہے ہیں، آئے بڑھنے والے۔ دین کسی حکومت کا بنایا نہیں ہے کہ وہ بدل دے، ایمان کسی حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ وہ بدل دے، مذہب کسی حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ وہ بدل دے۔ الجھ سکتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ مجھے یاد ہے یہی کانگریس جس کا آج بنواس ہے، صاحب پردہ ڈال کر کے دلی میں بیٹھ گئے تھے کہ جس کو ملنا ہے ملے، اب گلی گلی میں پہنچ رہے ہیں۔
اس نے طلاق کے مسئلے کو اٹھایا تھا کانگریس سے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں تو بوڑھا پھوسٹ ہوں، سب دیکھ رہا ہوں. جب ان کا عہد حکومت تھا کانگریسیوں کا تو پوچھنے کے لیے صحافی لوگ آتے تھے اس طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہو. آئی بس تو جو مسئلہ اپنی جگہ تھا ہے اور رہے گا، دین ہے ہمارا. لیکن ان کو طلاق ہو گئی، یہ کنارے لگ گئے. اب کچھ لوگوں نے حجاب کو اٹھایا، کچھ دن میں یہ بھی حجاب میں چلے جائیں گے. پکی بات کہتا ہوں، کچھ ہی دن کی بات ہے. جس نے بھی اٹھایا ہے کچھ ہی دن میں حجاب میں جائیں گے. جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے تو تنکے کا بھی سہارا لیتا ہے. حکومتیں جب ڈوبنے لگتی ہے تو تنکے کا سہارا. اب کچھ نہیں رہے گا، چلو حجاب ہی صحیح. بہت جلدی آپ حجاب میں چلے جائیں گے. اللہ سے یہ جنگ ہے، کچھ مجھ سے نہیں ہے. آپ خدا سے لڑ رہے ہو، اس کا دین بدل رہے ہو. آپ عدلیہ کی راہ سے آ رہے ہو، حکومت کی راہ سے آ رہے ہو. کسی کی مجال نہیں ہے. جیسے خدا کے بنائے ہوئے انسان کو کوئی جانور نہیں بنا سکتا، جانوروں کا سلوک کر سکتا، اسی طرح خدا کے بنائے ہوئے دن کسی کی طاقت نہیں کی بدلتے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بہت سے تمہارے جیسے آنے والے ہوئے، ماہی و مشرق دونوں لگا رہے. دین نہیں بدلے گا، اللہ کی کتاب نہیں بدلے گا، دین کا آئین نہیں، دین خدا کا بھیجا ہوا ہے. ویسے بھی ہمارا دین جو ہے کہتا ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ مردوں کو جو لباس پسند ہو پہنے اور عورتوں کو جو لباس پسند ہو پہنے. ہمیں کوٹ کی پسند پہ لباس نہیں پہننا ہے، نہ حکومت کی پسند پہ لباس پہننا ہے. ہمیں اللہ نے جو لباس پہنا ہے پہنیں گے. ہوشیاری کرتے ہو زیادہ، ادھر سے نہ کے اس گلی سے آ رہے ہو، سیدھے آؤ. ہم خدا سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، سیدھے آؤ. ایک مسجد سے کوٹ سے لے لیا ہے نا، اب کہا چلو کوٹی سے آئیں گے. مسجد کوٹ سے لیا ہے، نام اپنا کر رہے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا دین کہتا ہے ہر کے خواہی نہیں پوچھ در عمل کوش. تمام جہاں کے انسانوں کو اجازت ہے جو چاہیں پہنے، مردوں کو. ہاں عمل میں کوشش کریں، اچھا کام کریں، برے سے وہ لباس سطر کو چھپانے والا ہو، اور وہ لباس سردی گرمی سے بچانے والا ہو، اور وہ لباس زینت بھی ہو. 3 مقصد ہیں لباس بڑے بڑے. سطر پوشی ہو، پردے کی چیز چھپی رہے، سردی گرمی سے آپ بچ سکیں، اور وہ زینت بھی ہو تمہارے، تم اچھے بھی دکھائی دو. یہ کہ لباس. تو جو تمام جہاں کے مردوں کو اجازت ہے جو چاہے پہنے، تو خواتین کو اجازت نہیں کہ جو چاہے پہنے. یہ بھگوا شال نہیں جسے آپ لباس کہہ رہے ہو، یہ بھگوا اتار دو، لباس اتار دو. اپنی عقل کنارے رکھو، یہ عقل حکمراں نہیں. ہمارا دین جو کہتا ہے وہ کریں گے. اور یہ خدا سے جنگ چل رہی ہے. اگر دنیا نے یہ ٹھان لیا ہے اس دین کو مٹا کے رہیں گے، تو مسلمانوں نے بھی ٹھان لیا کہ زندہ کر کے رہیں گے. آپ کے چکر میں ہو، جب سے آئے ہو، جب سے یہی سب شروع کر دیا ہے آپ نے. تمہارا بنایا ہوا قانون قانون ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے. کہتے ہیں قانون کی حکمرانی. کیا باتیں بناتے ہو. تمام جہاں کے انسانوں گھر کے خواہی بھی پوش در عمل کوش. ہمارا دین کہتا ہے جو چاہے لباس چاہو پہن لو، عمل میں کوشش کرو. تمام جہاں کے انسانوں کو، اس لیے کہ قرآن صرف ایک آدمی کے لیے، سارے جہاں کے لیے اترا ہے. وہ سب کو کہتے ہیں مردوں کی اجازت ہے جو چاہے لباس پہنے، عورتوں کی اجازت ہے. یہ انسانی حقوق ہوا، اس پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. خواتین کو اجازت ہے کہ جو لباس چاہے پہنے. رہ گیا حجاب، یہ تو ہمارے کتاب کا مسئلہ ہے، ہمارے آئین کا مسئلہ ہے، ہمارے دستور کا. جس پر ہم ایمان لائے اس کا قانون ہے. یہ تمہاری طاقت ہو خدا کے قانون کو بدل دو. پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، کسی ایک حکومت کو نہیں. امریکہ ہو، فرانس ہو، جاپان ہو، کینیڈا ہو، فرانس، اسرائیل ہو، سبھی ہو، ساری دنیا تم سے ہو سکے بدلو. یہ تمہارا کام، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ آدمی کیا کھائے یہ حکومت بتائے گی، واہ واہ، اور آدمی کیا پہنے یہ حکومت بتائے گی، واہ واہ واہ. تو ڈوبنے والا جو ہے ہمیشہ میں نے دیکھا تنکے کا سہارا لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ الیکشن جو ہے اب کی یہ راہ آسان نہیں ہے حکمرانوں کے لیے. کتنی بھی ہیرا پھیری ہو، یہ راہ آسان نہیں ہے. اب کی مشکل ہے. تو ڈوبتے کو تنکے کا ساتھ، چلو حجابی کا ساتھ. جیسے مرنے والا جو مرنے لگتا ہے، بہت مرتے دم بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے بیماری، تو کہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہو گیا، ذرا کفن بھی ہلکا دینا. ناتواں ہوں، کفن بھی ہو ہلکا. تو ہلکا کفن کیا، ہلکا کفن ڈھونڈ رہی ہے دنیا. چھوڑو سب بات. خدا سے جنگ مت کرو پلیز.
صرف حکومت کرو، آپ شان سے حکومت کرو، یہ سب چھوڑ دو، مذہب میں مداخلت مت کرو، دین میں یہ مداخلت دین ہے چل رہی ہے. اور ادھر ادھر نہیں، سیدھے آؤ، سیدھے کو ہم بدل رہے ہیں، اگر دعوت وہاں ہے تو سیدھے کو، ادھر ادھر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے آؤ. چلو اتنا عرض کر دیا میں نے. بارگاہ نبوت کی بات کر رہا تھا کہ قدرت خود ہی سکھا رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو جو خدا کو مانتا ہے وہ تو کبھی بڑھنے کی، اللہ سے بڑھنے کی بات نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا. لیکن جو نہیں مانتا وہ بڑھنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، اور یہی چیز اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے. یہ بتا رہا تھا، اب بنے گی، آپ دیکھ لینا. لیکن یہاں آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو، وہ بھی ایمان والوں سے کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا، اللہ سے آگے بڑھنا. آئی بس، رسول کے آگے مت بڑھو کسی بات میں، نہ کسی بات میں آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ کسی کام میں آگے بڑھ سکتے ہو. رسول کو آگے اللہ نے بنایا ہے، وہ سب سے آگے ہے. جانتے ہو کس موقع پہ آیت اتری ہے؟ کچھ لوگ شک کا روزہ رکھتے تھے، وہ بھی رسول سے پہلے، ان سے کہا گیا ایسا مت کرو، یوم الشک کا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت اس موقع پہ اتری جب ابھی حضور نے قربانی نہیں کی، کچھ لوگوں نے قربانی کر ڈالی. یہاں بھی نماز پڑھ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سلام پھیر کے سیدھے بھاگتے اٹھ کے. یہ عادت آپ کی اچھی نہیں ہے بالکل. پوری دنیا سن رہی، سن لے اس کو اچھی طرح سے. نماز میں یہ جلدی نہیں ہے. ایک آدمی نے جلدی کی تھی تو سرکار نے اس کو منع فرمایا. وہ جلدی سے دعا کرنے لگا تھا تاکہ دعا کر کے بھاگ جائے. کچھ لوگ تو دعا نہیں کرتے، سلام ہو کے بھاگے. یہ سعودی عرب سے سیکھ کے آئے ہو کیا؟ وہ سب وہاں یہی سب سکھایا جاتا ہے. اور کچھ سیکھ کے آیا نہیں نماز میں، یہ کرسی پر نماز پڑھنا اور فوراً بھاگ جانا، یہ دو چیز تو سیکھ کے آ جاتے ہیں. ساری دنیا میں چلیں پھریں گے، لیکن یہاں آئیں گے تو پھر ہاں واقعی جو معذور ہیں. کبھی میں بھی کرسی پر پڑھ چکا ہوں یہاں پاؤں کی تکلیف سے، پھر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے لگا. ٹھیک ہے، جہاں تک عذر ہو. تو جلدی سے انہوں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی. دعا مانگنے میں جلدی کی، فرمایا چل تو یا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی. حضور نے تب بھی کیا، دعا مانگنے میں جلدی کی. بڑے ادب سے عرض کیا حضور یہ کیا جلدی کیا ہوا، کیسا ہونا چاہیے؟ جلدی سے پوچھا. سرکار نے فرمایا جب تو نے سلام پھیرا تھا تو کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کی پاکی بیان کر. ہائے ہائے ہائے، کچھ تو بیٹھو پلیز، اتنی بھاگم بھاگ میں کیا دنیا لوٹو گے تم، کیا لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ اللہ کی بڑائی ہے، اس کی پاکی بولو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی عظمت کا تذکرہ کرو. جب یہ کر لو، اس کی پاکی بیان کر لو، اس کی حمد کر لو، اس کی بڑائی بول لو، تم میرے اوپر درود بھیجو بیٹھ کے. سن رہے ہو؟ یہ نماز بھی تھا، اسے قطار اندر قطار ایسے چلتے ہیں، وہاں پیچھے نماز پڑھنا ایسے چلتے ہیں، جلدی سے نکل. اور اگر کوئی گزر حالت ہے تو سیدھے جا سکتا ہے، بہت ایسا گزرا ہے تو سیدھے جا سکتا ہے کنارے سے. یہ کیا ٹرین چلاتے ہو آپ؟ ادھر سے کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہو. فرمایا اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو. کچھ درود کم سے کم 3 بار بھیجو، کم سے کم. ہمارا تعداد نہیں بتائی کہ کم سے کم میں کہتا ہوں. اس کے بعد ہاتھ اٹھا لو، بس تمہارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گا. سنو یہ ادب ہے، کرتے کچھ نہیں ہو. کچھ لوگ نماز پڑھنے سے زیادہ بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ دکان میں کیا ہو رہا ہوگا، تو کیمرہ کام کر رہا ہوگا کہ نہیں کر رہا ہوگا، کچھ بیپار ہوا ہوگا. چھوڑو یار. تو یہاں جو اللہ کا نام آئے یہ بتانے کے لیے کہ رسول کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. معاملۃ الرسول معاملۃ اللہ، رسول کا معاملہ اللہ. وہ جو کچھ اللہ کو پتہ وہی کرتے ہیں، لہٰذا ان کے آگے بڑھنا یہ اللہ کیا. تو قربانی کسی نے کر ڈالی، یہی تو کہہ رہا تھا. ابھی حضور نے نہیں کیا قربانی، منع ہو گیا، کیوں قربانی ہوئی نہیں. دیکھا آپ نے، اب پتہ چلا کہ جب تک امت حضور کے پیچھے ہے نماز ہو رہی ہے. حضور سے ہٹی اس کی نماز کچھ نہیں، اس کا روزہ کچھ نہیں، اس کی قربانی کچھ نہیں. ہم حضور کے پیچھے چلتے ہیں اور حضور بھی کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، یہ تو خدا کا کام ہے. کتاب اسی لیے رکھ دی، یا تو کہہ دو یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. یہ دنیا برابر اس مذہب کو مٹانے کی فکر میں ہے، لیکن یہ تو نہیں مٹے گی، دنیا ہی مٹے گی. اور یہ دنیا ہے بھی مٹنے کے لیے. بہت بات، یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، بہت بات یہی روز ہو رہا، شب و روز ہو رہا ہے. لیکن دین جیسا ویسے ہی رہے گا. ہم وہ قربانی نہیں ہوئی، کافر وہ کیا ہوا، گوشت کھاؤ. تو انہوں نے پوچھا حضور اب کیا کریں، ہم نے تو کر دیا ہے. اب حضور تو رحمت للعالمین، کہا گوشت کھا لو اور دوسری قربانی کرو. کہا حضور ایک بھیڑ کا بچہ اگر ہو 6 مہینے کا ہے میرے پاس، دیکھیے آپ، ویسے اس کو 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں تھا، اب کر ڈالو اس کو، کر ڈالو قربانی. الحمدللہ ہم اپنے نبی کے پیچھے ہیں، اور نبی کہتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ہو. ہمارا اپنا معاملہ بھی، وہ بولتے ہی نہیں جب تک اوپر سے حکم نہ ہو، وہ کچھ کرتے ہی نہیں جب تک اوپر سے حکم. اسی لیے میں نے کہا کسی دین و مذہب سے جنگ، خدا سے جنگ ہو رہی ہے، اور آج تک خدا سے کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا.
اللہ سے یہ جنگ ہے، کچھ مجھ سے نہیں ہے، ختم ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن پلیز اپنا دین سیکھو کسی دیندار سے۔ حضور بھی فرماتے تو خذوا عنی دینکم، مجھ سے اپنا دین سیکھ لو۔ سیکھا صحابہ نے خزم، اور سیکھ کر کے وہ آسمان کے تارے ہو گئے۔ ہم سوریا پہ تھے تو زمین پر آ گئے دین چھوڑ کر کے، اور پھر بھی پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم سوریا تک پہنچ گئے تھے ترقی کر کے، آج زمین کے ذرے کے برابر پڑے۔ ابھی طبیعت کچھ نہیں ہو رہی۔ دین کی طرف رہو اور دعا کرو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، یہ دین تیرا ہے، تیری طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ نہیں پڑھنے دیتے، تجھے معلوم ہے، ہمیشہ مزاحمت ہوئی، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، تو تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہ رہے ہیں، آپ مانگو گے مدد ملے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔